دوسری شادی۔ یہ بات کچھ سال پرانی ہے۔ ایک شام میرے موبائل کی بیل بجی، کال ریسیو کی۔ ایک صاحب نے سلام دعا کے بعد پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا آپ رشتے کراتے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ۔ تو اگلا سوال غیر متوقع تھا، سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کس سلسلے میں؟ تو جواب ملا کہ بہن کے رشتے کے سلسلے میں مدد درکار ہے۔ 3 سال ہو گئے ہیں، کوئی رشتہ نہیں مل رہا۔ میں نے مکمل تفصیل مانگی تو انہوں نے مجھے تفصیل واٹس ایپ کر دی۔ اس کے ساتھ ہی ملاقات کرنے کی استدعا بھی کی۔ مزید معلومات لینے سے پتہ چلا بھائی کرانہ کی دکان کرتے ہیں اور میرے علاقے کی نزدیک ہی تھی، تو ملاقات کے لیے چلا گیا۔ کافی اچھے شریف النفس انسان تھے۔ بہن کے متعلق پوچھنے پر بتایا کہ 4 سال پہلے اس بھائی کے بہنوئی ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ 3 بچے ہیں اور ستم یہ کہ ایک بچی معذور ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمارے ملک میں دوسرے کے بچے کوئی نہیں پالتا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب میری بیوی نے میری بہن اور اس کے بچوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ آپ کسی طریقے سے کسی بھی طرح رشتہ کروا دیں، احسان مند ہوں گا، ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میں حالات کو مکمل سمجھ چکا تھا، لیکن مسئلہ بچوں کا تھا، پھر ایک معذور بچی کا ساتھ۔ بات کچھ سمجھ سے باہر تھی۔ خیر کوشش اور تسلی دے کر واپس آیا۔ کافی سارے لوگوں سے بات کی، سب تیار، مگر بچوں کا سنتے ہی سب انکار کر جاتے تھے۔ تنگ آ کر پہلی بیوی کی موجودگی میں شادی کرنے والوں سے بات کی تو اندازہ ہوا کہ ان کو صرف جسم کی ضرورت تھی اور بات یہاں بچوں کی تھی۔ جو بھی سنتا کہتا بچے نہیں چاہیے بھائی، مجھے سنت پوری کرنی ہے، بچے نہیں پالنے۔ میں دوسروں کی اولاد کیوں پالوں؟ دوسرے کی اولاد کون پالتا ہے؟ 2 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ میرا ایک دوست جو ہول سیل کا کاروبار کرتا تھا، کافی مالدار بھی تھا ماشاءاللہ۔ ایک دن اس کی دکان پر بیٹھے بیٹھے خیال آیا۔ میں نے کہا، رضوان بھائی یار دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے غور سے مجھے دیکھا، میری طرف جھانکنے لگا تو میں نے کہا کیا ہوا؟ جواب ملا کہ بھائی دیکھ رہا ہوں آپ نشہ تو نہیں کرنے لگ گئے، کیوں مجھے مروانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا رضوان یہ سنت ہے، آپ ماشاءاللہ سے اچھا کماتے ہیں، اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کو ضرور شادی کرنا چاہیے اور کسی کا سہارا بننا چاہیے۔ تو اس کے انکار سے بھی مایوسی ملی۔ خیر چند دن بعد رضوان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو کافی مایوس لگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی دکھائی دے رہی ہے؟ کہنے لگے دکان میں چوری ہو گئی، حالات خراب ہو گئے ہیں، میری بیوی بھی جھگڑا کر کے میکے جا بیٹھی ہے اور مسلسل طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، اولاد نہیں تھی۔ میں نے افسوس کیا اور تسلی دینے کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ رضوان اس لیے آپ سے کہا تھا کہ دوسری شادی کر لیں، آج دوسری بیوی ہوتی تو آپ کو پہلی بھی نہ چھوڑ کر جاتی۔ اگر یقین نہیں تو دوسری شادی کر کے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھیں، دیکھیں اللہ کی قدرت، پہلی بیوی بھی واپس آئے گی اور خوشحالی بھی۔ میری طرف دیکھنے کے بعد رضوان بھائی نے کچھ سوچا اور پوچھا کتنے بچے ہیں ان کے؟ میں نے کہا 2، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ معذور بچی کا ذکر میں بھول چکا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ بات کریں جو میرے اللہ کو منظور۔ میں نے لڑکی کے بھائی کو کال کی اور شام کو
اس کی دکان پر ہی بلا لیا، ملاقات کروائی، گھر بار کاروبار دیکھنے کے بعد ہاں کر دیا۔ یوں قصہ مختصر ان کا نکاح ہو گیا اور ریحانہ اپنے بچے لے کر رضوان کی زندگی میں خوشگوار جھونکے کی طرح شامل ہو گئی۔ رضوان بھائی نے ایک مکان جو کرایہ پر دیا ہوا تھا خالی کروا کر ریحانہ اور بچوں کو وہاں شفٹ کر دیا۔ تب پہلی بیوی کو پتہ چلا تو وہ آندھی کی طرح گھر آئی۔ گھر خالی دیکھ کر رضوان بھائی کو کال کر کے گھر بلایا اور میاں اور پہلی بیوی کی نوک جھونک ہوئی تو رضوان نے کہا، تم نے نہیں رہنا تو بے شک مت رہو، طلاق لینی ہے تو بے شک لے لیں، اگر یہاں رہنا ہے عزت سے رہو جیسے پہلے رہتی تھی، لیکن یہ نہ کہنا کہ ریحانہ کو چھوڑ دو، یہ ممکن نہیں۔ پہلی بیوی نے جب دیکھا کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اب رضوان بھائی کی زندگی میں بہاریں آ چکی تھیں، ریحانہ نے اس کی زندگی میں رنگ بھر دیے تھے، بچے شہر کے بہترین سکول میں داخل ہو گئے، لیکن رضوان بھائی ریحانہ کی آنکھوں میں اب بھی اداسی دیکھتے اور شک کر چکے کہ کوئی بات ضرور ہے۔ ایک دن اس نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے کہا، اداسی کیوں نہ ہو، اس کی ایک بچی اس سے دور ہے۔ رضوان نے کہا، بچی؟ کون سی بچی؟ تو میں نے سب کچھ بتا دیا۔ رضوان نے سب سن کر مجھے ایک نظر دیکھا تو میں نے سر جھکا لیا۔ اسی دن شام کو رضوان بھائی بیوی سے کہنے لگے، تیار ہو جاؤ، بچوں کو بھی تیار کرو، آج ہم نے آپ کے بھائی کے یہاں جانا ہے، ضروری کام ہے۔ بیوی کا دل دھڑک اٹھا، پوچھا تو جواب ملا، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہ لوگ بھائی کے گھر تھے۔ وہاں رضوان نے ریحانہ کو کہا کہ معذور بیٹی کہاں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اسے لگا شاید کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ وہ دوسرے کمرے میں ہے۔ رضوان نے دوسرے کمرے میں جا کر دیکھا تو غلاظت سے لت پت بچی انتہائی کمزوری کی حالت میں پڑی تھی۔ رضوان بھائی اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، ریحانہ بچی کے کپڑے بدلو، یہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ ریحانہ نے یہ سنا تو رضوان کے قدموں میں گر گئی۔ بھائی نے رضوان کو گلے لگا لیا۔ یوں وہ بچی رضوان اپنے گھر لے آیا۔ اب وہ بچی اور دوسرے دونوں بچے رضوان، ریحانہ اور اس کی پہلی بیوی کی جان ہیں۔ رضوان دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ ایک دن رضوان اور اس کی بیگم نے میری دعوت کی تو ریحانہ بھابی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ڈاکٹر صاحب، کبھی زندگی میں رشتے کروانے کا کام مت چھوڑنا، میری رضوان سے شادی نہ ہوتی تو میں آج بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر چکی ہوتی۔ لوگوں کو بتاؤ بھائی جان، دوسری شادی وہ نعمت ہے جو شرطیہ خوشیاں دیتی ہے، خوشحالی لاتی ہے۔ میری جیسی لاکھوں ہیں جو دکھوں بھری زندگی گزار رہی ہیں، ان کو بھی خوشیاں دینی ہیں۔ کاش کہ یہ نعمت معاشرے میں عام ہو جائے۔ یہ واقعہ فرضی نہیں، حقیقی ہے۔ نام ضرور تبدیل کیے گئے ہیں، اس میں کچھ شک نہیں۔ دوسری شادی واقعی ایک نعمت ہے، اور ایک ایسی عورت سے دوسری شادی جس کے بچے ہوں زندگی میں حقیقی خوشیاں بھر دیتے ہیں۔ مگر کیا کیا جائے ایسے لوگوں کا جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں مگر بچے نہیں پالنا چاہتے، جو دوسری شادی کے مزے تو لینا چاہتے ہیں مگر کسی کے سر دست شفقت نہیں رکھنا چاہتے۔ کیا یہی سنت ہے؟ کہاں لے کے جائیں وہ عورت ان بچوں کو قتل کر دے یا کسی دریا میں پھینک دے؟ کیا کرے؟ زندگی موت کا کس کو علم، کب کس کو موت اپنے شکنجے میں لے لے، علم ہی نہیں۔ نہ تو تمہارے بعد تمہارے بچوں کے ساتھ ایسا ہو، پھر کیا کرو گے؟ دیر مت کرو، آگے بڑھو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔
دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو بچوں والی سے کرو۔ پہلی بیوی کو بھی کہنے کے قابل ہوگے کہ سہارا دینے کی خاطر شادی کی ہے، بے سہارا بچوں کو باپ کا سہارا دو۔ یہ مت کہو کہ کسی کے بچے نہیں پال سکتا، کیا تم پالتے ہو بچوں کو؟ ارے پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ سے ڈرو۔ ڈرو اس وقت سے جب اللہ تمہیں خود دکھائے کہ دیکھو کون پالتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دو۔